ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ نہ ہے تاب سخن مجھ کو، نہ ہے تحریر کا یارا. نہ ہے تاب سخن مجھ کو، نہ ہے تحریر کا یارا. میں ایک ذرا ہوں اور میرا موضوع ہے خورشید جہاں آرا. یہ ایسے ہے کہ جب ہم اس معاشرے کے ایک مفید فرد بننے کے لیے سوچتے ہیں تو سٹارٹ جب ہم کرنے لگتے ہیں تو اپنی کم مائیگی اور اپنی آپ کہہ لو کہ کم ہمتی کا احساس ہونے لگتا ہے. آپ سوچتے ہیں، انسان سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو ایک انڈیویجول فرد ہوں اور میں اگر کچھ بھی کرنے لگوں تو اتنا بڑی واسٹ دنیا ہے، اتنا بڑا سمندر ہے اور جس کی نہ کوئی حدیں ہیں نہ کوئی کنارہ ہے، تو اس میں کیا کر پاؤں گا. لیکن یہ سوچ ہوتی ہے. پریکٹیکلی جو ہی وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے اس کے بعد اس کی پوری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. پہلا قدم اٹھانے کے بعد ہی آپ کی ساری فزیالوجی، آپ کی ساری مینٹل انڈرسٹینڈنگ اور آپ کے وہ جوش اور جذبہ اور ہمت جس کو آپ میئر نہیں کر سکتے، جو آپ کا جوش جذبہ اور ہمت ہے اسے دنیا کے کسی پیمانے میں آپ ناپ تول نہیں سکتے. یہ ٹینجیبل نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، اندر سے آتا ہے، آپ کے اندر سے. اور وہی جوش اور جذبہ آپ کی جو ٹینجیبل کوالٹیز ہوتی ہیں، جو میئریبل کوالٹیز ہوتی ہیں، جس میں آپ کے ریسورسز ہیں، آپ کی لاجسٹکس ہیں، آپ کی ویلتھ ہے، باقی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے یہ بڑھ جاتا ہے. ابھی لاسٹ نائٹ میں دیکھ رہا تھا کہ جو نیو یارک کے اب نئے میئر بنے ہیں وہ انتہائی ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کی والدہ سکھ تھی. اس کی والدہ کا باپ جو ہندو تھا، اس کی ماں سکھ تھی. اس کا اپنا والدہ سکھ ہے اور باپ مسلمان ہے، اور اب وہ مسلمان ممدانی، زہران ممدانی اب نیو یارک کا میئر بنا ہے. اور آپ اس کی گفتگو سنیں تو اس کی گفتگو میں وہ سارا پلورلزم، وہ براڈنس، وہ ساری سوچ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بائسز، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی نفرتیں، تعصبات، ان سب سے بلند تر ہو کے آپ کو سامنے نظر آتی ہے ایک لیڈرشپ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی اپنی زندگی کے اندر کسی فیلڈ میں کسی جگہ پہ جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں، ایک پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، تو ہماری سوچ اتنی وسیع ہو کہ ہم کسی قسم کے باعث، کسی قسم کی رکاوٹ سے بلند تر ہو کر ایک کلیکٹیو بینیفٹ کے لیے سوچیں. یہ اکثر پہلے بھی جب بھی بات ہوتی رہتی ہے تو یہی بات، میرا تو یہ بیسک پریمائز ہے کہ ہم انسان، بینگ انسان، کسی جانور سے، جاندار سے یا کسی بھی جاندار سے مختلف اسی طرح ہیں کہ ہم اپنی جو بنیادی ضرورتیں اور جبلتیں ہیں ان کو سرپاس کر کے، ان کو سبلیمیٹ کر کے ہم اوپر آتے ہیں اور کلیکٹیو گڈ کے لیے جو سوچتے ہیں. ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں، اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے جو سیولائزیشن کی جو پہلی سٹیج بتائی وہ یہ تھی کہ جب ایک انسان کی فیمر بون زخمی ہو گئی تھی ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹی میں، جب اس کی فیمر بون زخمی ہوئی اور وہ زخمی ہونے کے بعد وہ ڈسکارڈ انسان نہیں ہوا، وہ بیکار نہیں ہوا، یوز لیس نہیں ہوا اور مر نہیں گیا، بلکہ اس کے ساتھیوں نے جب مل جل کے اس کی وہ ریکور کی، اس کی ریکوری ہوئی، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوئی،
جو بھی اویلیبل تھی، تو وہ اینتھروپولوجسٹ کہتی ہیں کہ یہ انسانی سیولائزیشن کی طرف پہلا قدم تھا۔ دنیا میں اگر ہم اپنی اس دنیا کو دیکھیں تو یہ جو ہیومن انٹریکشن ہے نا، اس کے دو پرسپیکٹو ہیں۔ ایک پرسپیکٹو ہے کنفلکٹ پرسپیکٹو، اگر ہم مارکسسٹ اینگل سے دیکھیں، باقی ایسے جو آپ کہہ لو کہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو پریگمیٹسٹ ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں اس چیز کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی ہم اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے سے کلیش کر رہے ہیں، یہ کنفلکٹ پرپز ہے، ہر انسان اپنے فائدے کے لیے سوچ رہا ہے۔ دوسرا ہے اس کے بالکل پیرالل ایک جو کوآپریشن کا ایک پرسپیکٹو، یہ جو کوآپریشن کا پرسپیکٹو ہے، یہ جو آئیڈیلسٹ تھاٹ ہے، اس نے یہ ادارے بنائے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ نہیں، ہم پہلے سماجی ادارے بنے، بڑے بھائی کا ایک کانسیپٹ ہم ایک سماجی سوشل انسٹیٹیوشن کے طور پہ دیکھتے ہیں، بھابھی کا ہم ایک پلیس دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں جو آپ کو اپنے بچوں کی طرح لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح باقی لوگ، ماں باپ تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ایک انہیرنٹ ان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہے۔ تو یہ جو سماجی ادارے بنے، پھر آپ کے فیملی یونٹ بنے، پھر آپ کا پرائمری وہ جو سوشلائزیشن کے جو لوگ ہیں آپ کے عزیز و اقارب، پھر آپ کے اسکول، پھر آپ کی فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن، سوسائٹی، دوست، ایک دوست کا کانسیپٹ، یہ ساری چیزیں یہ وہ آئیڈیلسٹ تھاٹ ہیں جنہوں نے راستہ دیا، جنہوں نے روشنی دکھائی کہ ہم آگے کی طرف بڑھے، اور آج انسان اس سٹیج پر سیولائزیشنل گروتھ کے بعد اس سٹیج پہ پہنچا ہے کہ ہم کلیکٹیو گڈ اور کلیکٹیو بینیفٹ کی بات کرتے ہیں۔